فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ اہل بیت کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جن کی پاکی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائل نے سوال کیا، اے امام جعفر آپ بتائیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا سوال اچھا ہے، اس کا جواب کل میں اپنے نانا جان کے منبر سے دوں گا۔ اور دوسرے روز حضرت امام جعفر صادق نے یوم جمعہ کے روز خطبہ مبارکہ میں آپ نے حمد الہی اور سرکار کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایک سائل نے سوال کیا ہے اللہ کی رسی کون لوگ ہیں؟ تو اے زمین و آسمان والو گواہ ہو جاؤ، اللہ کی رسی ہم ہی لوگ ہیں جو زمین سے لے کر عرش تک کھچے ہوئے ہیں۔ گویا جعفر صادق فرما رہے ہو اے لوگو مولا حسن کا دامن تھام لینا، یہ اللہ کی رسی ہے۔ امام حسین کا دامن پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ امام زین العابدین کا دامن تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ امام جعفر صادق کا دامن تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کرام آج کے ہمارے لیے اہل اللہ کی رسی ہے۔ ہم ان کا دامن تھام لیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری بات عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام اور ان اہل بیت کرام کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرات آپ مجھے بتائیے، آج جی پی ایس کا زمانہ ہے، آپ نے موبائل نکالا اور آپ نے جی پی ایس آن کیا، آپ کو پتہ چل گیا لکھنؤ کدھر ہے، فیض آباد کدھر ہے، الہ آباد کدھر ہے۔ لیکن آج کے 200-400 سال قبل جائیے اور آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس زمانے میں جی پی ایس نہیں تھا، میپ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے اور کشتیوں کے ذریعے جب وہ سفر فرماتے تو وہ لوگ آسمان کے تاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے۔ تارے بتاتے تھے فلاں ملک ادھر ہے، تارے بتاتے تھے فلاں راستہ ادھر ہے، تو لوگ تاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے۔ اب حضرات گرامی آپ ذرا غور کریں، سمندر کے کنارے ایک شخص جائے اور وہ کشتی پر پیر نہ رکھے بلکہ وہ تاروں کو کھڑا دیکھتا رہے تو کیا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کشتی پر تو سوار ہو جائے مگر آسمان کے تاروں کو نہ دیکھے تو کیا وہ منزل تک پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت کے لیے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں۔ ہم سنی بڑے ہوشیار ہیں، سیدوں کی کشتی میں بیٹھ کر ہم جب سفر کرتے ہیں تو نگاہیں آسمان کے تاروں پر ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نگاہوں میں ہوتے ہیں، عمر فاروق اعظم نگاہوں میں ہوتے ہیں، مولا عثمان نگاہوں میں ہوتے ہیں، مولا کائنات نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ مہکی مہکی ہوئی کیوں